آج کے پیغام کا عنوان ہے حقیقی روزہ۔ حقیقی روزہ۔ میرے ساتھ کھولیے کلام مقدس میں سے، پرانے عہد نامے میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، باب نمبر 58 اور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا، میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو، تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو، تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ تیری صداقت
تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس جوئے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو، اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے، اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنے کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ یہاں اس اقتباس کا یسایہ 58 باب، جس میں سے میں آج حقیقی روزے پر بات کرنے لگا ہوں، وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے، وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے۔ یسایہ 58 باب کا تاریخی سیاق و سباق یہ ہے کہ قوم اسرائیل، خدا کے چنے ہوئے لوگ، بابل کی 70 سالہ اسیری میں گرفتار ہیں۔ زکریا 7:3-5 آیات کے مطابق جب قوم اسرائیل بابل کی اسیری میں تھی تو 70 سال تک وہ 5ویں اور 7ویں مہینوں میں خدا کے حضور روزہ رکھتے رہے۔ ہر سال 2 مرتبہ وہ روزے کی حالت میں 5ویں اور 7ویں مہینوں میں خدا کے حضور پیش ہوتے اور یاد کرتے کہ ان کا وطن، مقدس سرزمین ان سے چھین لی گئی ہے، ان کے بادشاہ نے شکست کھا لی ہے، اور خدا کا گھر مقدس ہیکل 586 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کے حملوں کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے، اور اب وہ اپنے ملک سے دور، اپنی سرزمین سے جدا، اپنے کھیتوں اور باغات سے بچھڑے ہوئے
ایک غیر ملک میں اسیروں کی مانند غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے میں جب وہ اسیری میں ہے، تکلیف میں ہے، غلامی میں ہے، وہ خدا کے حضور روزے رکھتے ہیں۔ زکریا 7 باب 3 تا 5 آیات کے مطابق۔ مگر مشکل یہ ہے کہ خدا انہاں دی دعاواں دا جواب نہیں دیندا۔ خدا انہاں دے روزے رکھن دے باوجود نہ انہاں دی گل سندا تے نہ ہی انہاں دے نال اپنی گل کردا ہے۔ تو آیت نمبر 3 بیان کرتی ہے، یسایہ 58 باب کی 3 آیت، وہ خدا سے پھر شکوا کرتے ہیں، گلا کر دینے، شکایت کر دینے۔ لکھیا ہے یسایہ 58:3، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ وہ خداوند سے شکایت کر رہے ہیں، اس سے گلا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی 58 باب کی 2 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خداوند سے کہتے ہیں کہ تو صداقت کے احکام نازل کر۔ عبرانی زبان میں یہاں صداقت کے لیے لفظ صدیقہ ہے، جس کا مطلب ہے راست بازی، وفاداری، سچائی، اور صداقت کے احکام کے لیے لفظ ہے مسپات، جس کا مطلب ہے انصاف۔ وہ خداوند سے کہتے ہیں تو سچائی اور نیکی پر مبنی انصاف کر۔ اے خدا تو ساڈا سچا انصاف کر تے سانو جواب دے کہ تو کیوں نہیں ساڈے تے نظر کردا، تو کیوں نہیں اپنیاں اکھاں ساڈے تے لاندا۔ اسی اپنی جان نو دکھ بھی دینے ہاں، بھوک بھی برداشت کرنے ہاں، ترے دا بھی چلو سامنا کر لینے ہاں، پر تو ساڈے تو دور کیوں ہے؟ خدا پھر انہیں جواب دیتا ہے کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ سچا انصاف کر، لیکن دوسری طرف خود تم روزے تو رکھ رہے ہو، مگر تمہارے ارد گرد جو غریب اور کمزور اور نادار اور حاجت مند اور پریشان حال اور بد حال اور خستہ حال انسان بستے ہیں، تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، تم ان کا خیال نہیں رکھتے، تم ان کی مدد نہیں کرتے، تم ان کی نظر نہیں کرتے، تم ان پر نظر نہیں کرتے، تو کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے روزوں کے جواب میں تم پر نظر کر لوں؟ یسایہ 1:17 دیکھیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ہم تیری صداقت کے احکام کے طالب ہیں۔ یسایہ 58:2 میں، یعنی ہم تیرے
سچے انصاف کے طالب ہیں. یسایہ 1:17 میں خدا نے انہیں حکم دیا نیکوکاری سیکھو, انصاف کے طالب ہو, مظلوموں کی مدد کرو, یتیموں کی فریاد رسی کرو, بیواؤں کے حامی ہو. خدا یہاں کہہ رہا ہے نیکی کرو, انصاف کرو, مدد کرو, خاص طور پر مظلوموں کی, یتیموں کی ضرورت پوری کرو, اور جو بیوائیں ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں, جن کا گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, ان کا ساتھ دو. خدا کہہ رہا ہے اے سارا کچھ تے تسی کر دے نہیں تے نیرا ٹھڈ خالی رکھ کے تے میرے حضور باں 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 کری جان دے ہو. حقیقی روزہ وہ روزہ جو خدا قوم اسرائیل سے چاہتا تھا, وہ روزہ جو خدا آج ایف جی اے چرچ, ایف جی اے ٹاؤن لاہور سے چاہتا ہے, وہ روزہ جو خدا آج کلیسیا پاکستان سے چاہتا ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, وہ یہ روزہ ہے کہ اگر ہم جسمانی بھوک کا انکار کر کے, جسمانی پیاس کا انکار کر کے خدا کے طالب ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ جیڑی روٹی میں آپی نہیں کھادی, جیڑا پانی میں آپی نہیں پیتا, کسے ہور ضرورت مند نو, بھوکے نو, پیاسے نو میں اپنے حصے دی روٹی دیتی ہے کہ نہیں, میں اونوں پین لی پانی دیتا ہے کہ نہیں. اے نہیں کہ 24 گھنٹے بھوکے رہے تو جنہ پہلا کھاندے ہو روزہ کھولیا تو اس تو بھی ڈبل ٹرپل کھا گئے. نہ بیوہ دی مدد کیتی, نہ مظلوم دا ساتھ دیتا, نہ بھوکے نو روٹی دیتی, نہ پیاسے نو پانی پلایا, سارا دن روزہ تے شام نو رج کے روزی. خدا کہتا ہے یہ وہ روزہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں, یہ وہ روزہ نہیں ہے جو مجھے پسند ہے. یسایہ 58:6-7 آیات میں خداوند انہیں بتاتا ہے کہ کیسا روزہ مجھے پسند ہے. لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں. ظلم سے یہاں مراد ہے بے انصافی, جن کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے ان کے حق میں کھڑے ہو جاؤ اور زیادتی اور نا انصافی دے جننے بھی سنگل نے انہوں نے یسو دے نام تے توڑ دو. پھر خدا کہتا ہے جوئے کے بندھن کھولیں. اے او جوانی جڑا تاش کھیڈ کے کھیڈیا جاندا ہے, اس زمانے چ لوگ دیہاتی علاقیاں چ زیادہ رہندے سن. وڈے وڈے شہر جویں اج آباد نے ادو ہجے آباد نہیں سن ہوئے, تے او جدوں دو ٹگے لیندے ہوندے سن نا, یا ایک اگر ٹگا بھی ہے, بیل کی گردن پر وہ جوا رکھتے تھے. اے لکڑی دا بنیا ہویا بڑا مضبوط موٹا تے وزنی اوزار ہوندا سی. کسان جڑا نا بیل دی گردن تے ٹگے دی سنگی دے اتے
اور ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜੂਆ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, اور وہ بیل جڑا نا پھر او دی مدد نہ زمین چ حل چلاندا سی. خداوند کہہ رہا ہے یعنی یہ جو جوا تھا یہ ایک بھاری لکڑی کا اوزار تھا، یہ بوجھ تھا، یہ بڑا وزنی بوجھ تھا جو جانور پر ہوتا تھا. خداوند بتا رہا ہے کہ آج بھی اس دنیا دے بڑے لوگ نے جیڑے ظلم، ناانصافی، پریشانی، بیماری اور مصیبت دے جویاں دے تھلے نے، برے مشکل حالات، جھگڑیاں، مقدمیاں، بے روزگاری تے لڑائیاں تے بیماریاں تے کئی طرح دیاں پریشانیاں دا جوا پار اونا دی گردنا دے اتے ویٹ. تے جے تسی چاندے ہو نا تو ڈر روزہ خدا دے حضور قبول ہوئے تے صرف جسمانی روزہ نہیں رکھنا بلکہ مصیبتاں دے پار دے تھلے پھسے ہوئے اینا لوکاں نوی یسو دے نام تے آزاد کرنا ہے، اونا دی مدد کرنی ہے تے اونا دے نال کھلونا ہے. تے جے میں روزہ رکھ لیا تے گھر والے جیڑی بھی گل کہندے نے میں اگوں وڈن پینا، میں اگوں پی جانی ہاں، پھر تو نہیں پتا میں روزہ رکھیا. کئیاں نے روزہ پتہ رکھیا کی کد رکھیا ہوندا ہے؟ سارا دن سوفے یا بیڈ تے لیٹ کے کیبل تے فلماں ویکھنی. نہیں، وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے یہ ہے کہ میں جب جسمانی بھوک کا انکار کر رہا ہوں، میں جب جسمانی پیاس کا انکار کر رہی ہوں، تو اس کی جگہ میرے باطن میں میری روح، میرے بدن اور میری جان میں خدا کے لیے بھوک اور پیاس پیدا ہو جائے. اور دوسروں کے لیے، مظلوموں، غریبوں، یتیموں اور پریشان حالوں کے لیے ترس، محبت اور فکر پیدا ہو جائے، جس کا نتیجہ صرف روزے رکھنے اور دعائیں کرنے کی صورت میں نہ نکلے بلکہ میں عملی طور پر ان کی مدد کروں. خداوند یسو مسیح نے صرف گلاں نہیں سن کیتیاں جدوں نے کہا کہ اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کا جوا، ان کا بوجھ صلیب پر اپنے اوپر لے لیا. وہ ہماری خاطر گرفتار ہوا، ہماری خاطر اس کے چہرے پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کی کمر پر کوڑے برسائے گئے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. بھاری صلیب، وزنی صلیب اٹھائے وہ کلوری کے پہاڑ کی طرف چلا گیا. ہمارے گناہوں کا جوا لکڑی کی صلیب اپنے اوپر لے کر وہ کوہ کلوری تک پہنچا. ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھنکوائے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا، پسلی میں نیزہ کھایا، پیاس برداشت کی، ٹھٹھے برداشت کیے، لان تان کو برداشت کیا. صرف گلاں نہیں کیتیاں، منہ زبانی صرف دعوے نہیں کیتے. یسوع مسیح نے
عملی طور پر ہمیں محبت دکھائی، عملی طور پر ہمیں مدد فراہم کی، اور اس انتہا تک وہ چلا گیا، میری خاطر، آپ کی خاطر، قوم اسرائیل کی خاطر، تمام بنی نوع انسان کی خاطر، کہ صلیب پر اپنی جان دے دی۔ لیکن خدا نے بھی پھر یسوع مسیح کی عملی مدد اور وفاداری کو عزت بخشی، اور ہمارا خداوند ہماری عملی مدد کرنے کے بعد موت کا ہماری خاطر مزہ چکھنے کے بعد قبر میں پڑا نہ رہا، بلکہ کلام بتاتا ہے کہ تیسرے دن وہ پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، موت کے بند کھول کر قبر سے باہر آ گیا اور اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یسوع مسیح ہمارا عملی مددگار ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب میں لکھا ہے کہ باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار ہے جو ہمارے ہی گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس مددگار کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پھر یسوع مسیح نے دوسرا مددگار پاک روح ہمیں بخشا۔ سو یسوع مسیح اور پاک روح ہماری عملی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے بھی خدا کا من پسند روزہ، خدا کا پسندیدہ روزہ، حقیقی روزہ، وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے وہ رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتھے اپنی جان نو بھکھے تے پیاسے رہ کے دکھ دینا ہے، دجیاں دیاں جاناں نو یسوع دے نام چ روزے دی حالت چ سکھ دینا ہے۔ یہودی کی کرنڈے سن، او اپنی جان نو دکھ تے دے رہے سن، پر مظلوماں، یتیماں، بیواواں تے پریشاناں دی زندگیاں نو سکھ نہیں ہن دے رہے، تے پھر شکایتاں کر دے ہیں تو تے ساڈی سوندا ہی نہیں، تو کس طرح دا خدا ہے؟ خدا انہیں کہتا ہے تم روزہ رکھتے ہو اور ساتھ جھگڑا رگڑا کر دے ہو، جھگڑ دے بھی ہو تے رگڑ دے بھی ہو، اے او روزہ نہیں جڑا خدا چاہتا ہے۔ پھر لکھا شرارت کے مکے مارتے ہو، لگتا روزے دی حالت چی بھی جے کو پنگا لیندا ہی تے بھائی اگوں پہ جاندا ہوندا ہے، اور روزہ اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ۔ نہیں، روزہ دوسروں کو معاف کرنا سکھاتا ہے، روزہ دوسروں سے صلح سکھاتا ہے، روزہ دوسروں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے، روزہ دوسروں کی فکر کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمبر 1 ہے خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ خدا دے نال کی ساڈا رشتہ، خدا دے نال رشتہ ٹھیک ہونا چاہیے، پر صرف خدا دے نال رشتہ نہیں ٹھیک ہونا چاہیے، دوجے انساناں دے نال بھی رشتہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اپنے گھر چ بھین بھراواں نال، ماں پیو نال، میاں بیوی دا،
ਭਾਬੀ ਤੇ ਨਨਾਣ ਦਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਨਾਣ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੇ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ अपनी सस ਨੂੰ सुना के ਕੱਢ दे। नहीं, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे से सुलह और प्यार। बीवी रोजा रखे ते बंदा ओदा मजाक ना उड़ाए, ए रोजेदार हो गई है, नहीं, बल्कि अपनी बीवी का साथ दे। शोहर अगर रोजा रखे तो बीवी उसका ख्याल रखे, और सिर्फ अपने घर ही में नहीं, अपनी गली में, मोहल्ले में, अपने इलाके में देखें। अगर कोई आपसे भी गरीब है, आपसे भी ज्यादा बुरी हालत में है, ज्यादा नहीं थोड़ी उसकी मदद कर दें, मगर ये वो रोजा होगा जिसको खुदा कबूल करेगा। आयत नंबर गौर कीजिए, यशाया 58:10 में लिखा है, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे, जब तूने रोजा रखा हुआ है, जिस्मानी तौर पे तो तू भूख की हालत में है, लेकिन रूहानी तौर पर यहां इब्रानी अल्फाज ये है कि तू अपनी रूह को भूखों के लिए उंडेल दे। अपने आप नू दूजे लोकां लई, तू ते इसलिए भुखी है ना, तू ते इसलिए इस टाइम भुखा में, तू रोजा रखा है। ऐस दुनिया च बड़े ही ऐसे इंसान जे ਜਿਹੜੇ रोजे नहीं रखते फिर भी भुखे रहते ने, क्योंकि उन्होंने रोटी नहीं मिलती। तो खुदा कह रहा है, जब तू जिस्मानी भूख में रोजा रखे हुए है, तो ऐ बेटी, ऐ बेटे, अपनी रूह को उनके लिए जो रोजा ना रखने के बावजूद भी भूखे हैं, उनके लिए उंडेल दे, उनके लिए खाली कर दे। मतलब यह है कि वो खुराक, वो पानी जो तू नहीं खा रही क्योंकि तूने रोजा रखा है, तू नहीं ले रहा, उसे किसी भूखे को दे दे। साडे मुल्क से अक्सर लोग दिन दे टाइम रोजा ते रात नू ज़ियाफत, और वो सारा फोकस अपने ऊपर होता है। खुदावंद कह रहा है कि लव गॉड एंड लव अदर्स, खुदा से मोहब्बत रखो और दूसरों से मोहब्बत रखो। अगर खुदा के हुजूर भूखे बने हो तो दूसरों की भूख का भी ख्याल रखो। सो रोजा जो है ये महज खुदा को खुश करना, खुदा से अजर यानी सवाब पाना नहीं है, बल्कि रोजा, हकीकी रोजा यह है कि मेरी जिंदगी, मेरी सोचा, मेरे अल्फाज ते मेरे अमाल, मेरे कम ए खुदा दी मर्जी ते खुदा दे मंसूबे दे मुताबिक हो जान। नए अहद में हम देखते हैं यीशु मसीह ने फरमाया, जब अदालत होगी, मत्ती 25वें बाब में खुदावंद ने कहा कि जब मैं लोगों को जुदा करूंगा और दैनी तरफ वालों से कहूंगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरी उस बादशाही में शरीक हो जाओ, आओ उस ज़ियाफत में शरीक हो जाओ। क्यों? क्योंकि आओ मेरे साथ खाओ पियो, क्योंकि जब मैं भूखा था
تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، جب میں قید میں تھا تم نے میری خبر لی۔ تو وہ آگے سے جواب دیں گے، خداوند اسی کدوں تیرے نال انج کیتا؟ تو یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں ان سے کہوں گا جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی چھوٹے کو بھوک کی حالت میں روٹی دی، پیاس کی حالت میں پانی دیا، ننگے پن کی حالت میں لباس دیا، قید کی حالت میں خبر گیری کی، تو تو نے میرے لیے ہی، تم نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا تے سردیاں دے دن سن، اور وہ شدید سردی میں باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اور وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا۔ اس نے اس 10-12 سال کی عمر کے ننھے لڑکے کو دیکھا، اسے اس پر بڑا ترس آیا کہ اس کے پاس اتنی سخت سردی میں کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں۔ وہ آدمی گیا اور اس کے لیے ایک گرم کوٹ اور جرابیں اور بوٹ لے کر آیا، اور اس کو کہا، بیٹا یہ پہن لو۔ اس بچے نے وہ پہن لیے، اور اس بچے نے اس آدمی سے پوچھا کہ انکل کیا آپ یسوع مسیح ہو؟ اس آدمی نے کہا، نہیں میں یسوع مسیح نہیں ہوں، میں یسوع مسیح کو ماننے والا ہوں۔ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ صرف یسوع مسیح ہے جو تیری فکر کرے گا اور تیرے لیے مہیا کرے گا۔ جب ہم مظلوموں، یتیموں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں کی، بچیوں کی، بزرگوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، ہم ان کے لیے یسوع بن رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے یسوع بن رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو خداوند آگے سے کیا کرے گا؟ آیت نمبر 8 پر غور کیجئے، یہاں کنڈیشنل لینگویج، مشروط زبان استعمال ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ظلم کی زنجیر توڑے گی، اگر تو جوئے کے بندھن کھولے گا، اگر تو مظلوم کو آزاد کرے گی، اگر تو بھوکے کو روٹی کھلائے گا، اگر تو مسکین کو جو بے گھر ہے اپنے گھر میں لائے گی، اگر تو ننگے کو دیکھ کر کپڑا پہنائے گا، اور اگر تو ضرورت مند کو دیکھ کر اپنا منہ نہیں چھپائے گی، تب میں جواب میں کیا کروں گا؟ جب تو یہ سب کچھ کرے گی اور کرے گا، تو جب کے جواب میں خدا کہتا ہے تب، آیت نمبر 8 دیکھیں، خداوند کہتا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، جیسے صبح سویرے سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی اس علاقے کو، اس ملک اور زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ اے میری بہن، اے میرے بھائی، تیری زندگی سے خدا کا نور جاری ہوگا جو تاریک زندگیوں کو روشن کر دے گا۔ جب تو حقیقی روزہ رکھے گا تب تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، پھر تجھے بھی محسوس ہوگا اور دنیا بھی دیکھے گی کہ تو ترقی کر رہا ہے، تو صحت پا رہی ہے۔ جب تو وہ روزہ رکھے گی جو خدا چاہتا ہے، تب خدا جو ہے
تجھے سرفراز اور بابرکت بنائے گا۔ بابرکت بننا چاہتے ہیں؟ خدا کا نور بننا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ روزہ رکھیں جو خدا چاہتا ہے، وہ روزہ رکھیں جو اس کو پسند ہے۔ پھر لکھا آیت نمبر 8 میں، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی۔ صداقت کے لیے یہاں عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے صدقہ، جس کا مطلب ہے راست بازی۔ تیری راست بازی، تیری نیکی تیرے آگے آگے چلے گی۔ خدا تجھے بھولے گا نہیں، خدا تجھے چھوڑے گا نہیں، خدا تیرے روزوں کو نظر انداز نہیں کرے گا، خدا تیری دعاؤں کو بغیر جواب کے نہیں جانے دے گا، بلکہ تیری راست بازی تیرے آگے آگے چلے گی۔ ہراول کا مطلب ہے جنگ میں آگے آگے چلنے والا دستہ، راستی کی حالت میں، نیکی کی حالت میں رکھے ہوئے روزے ہمارا فوجی دستہ ہے۔ وہ خدا کی طرف سے بخشا گیا وہ ہتھیار ہے جس کو استعمال کر کے ہم گناہ کی آزمائش پر فتح پاتے ہیں، ہم ابلیس کے منصوبوں پر غالب آتے ہیں، ہم شیطان کو شکست دیتے ہیں اور یسوع کے نام کو جلال عطا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، نئے عہد نامے کی روشنی میں آپ کی اور میری صداقت، ہماری راست بازی، ہماری رائچسنس، یہ محض ہمارے نیکی کے عملی کام نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے جو کوئی یسوع کے نام پر ایمان لاتی ہے، جو یسوع کے نام پر ایمان لاتا ہے، خدا یسوع کی راست بازی اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ صلیب پر ہمارے گناہ یسوع مسیح کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو خدا یسوع کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اور یوں جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کو میری اور آپ کی برائیاں اور گناہ نظر نہیں آتے، اسے ہم میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی جو پاک ہے، جو بے داغ ہے اور جو بے عیب ہے، اس کی راست بازی نظر آتی ہے۔ اور جب ہم عدالت میں پیش ہوں گے خدا کے سامنے، تو خدا میری کمزوریاں نہیں دیکھے گا، پر چونکہ یسوع تے ایمان لیان دی وجہ نال میں یسوع مسیح نو پا لیا ہے، آپ نے یسوع مسیح کو پا لیا ہے، خدا کو آپ میں، آپ کے اوپر مسیح کی راست بازی، مسیح کی صداقت، مسیح کی پاکیزگی نظر آئے گی، اور یوں آپ ابدی سزا سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کے آگے آگے آپ کی راست بازی، اور اس سے بھی بڑھ کر مسیح کی راست بازی ہوگی، آپ کے ہتھیار کے طور پر، آپ کی تلوار کے طور پر تو ڈیگے ہوئے گی، اور آپ کے پیچھے لکھا ہے خدا کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ چنڈاول جنگ میں وہ فوجی دستہ ہوتا تھا جو پیچھے چلتا تھا
اور پیچھے سے حفاظت کرتا تھا۔ پوائنٹ یہ ہے میری بہن، میرے بھائی، جب تو وہ روزہ رکھے گا، وہ روزہ رکھے گی جو خدا کو پسند ہے اور خدا چاہتا ہے، تو آسمان کا خدا تجھے آگے پیچھے سے گھیر لے گا۔ آپ خدا کی حضوری کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ چاہتے ہیں خدا کی حضوری کی لپیٹ میں آنا؟ تو پھر جب روزہ رکھیں خدا کے طالب ہوں، مگر ضرورت مندوں کے مددگار بھی ہوں۔ اور آخری بات، اور پھر ہم ختم کریں گے، آیت نمبر 10 پر غور کریں۔ لکھا ہے تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی۔ جے تیری زندگی رات ورگا نیرا ہے نا، تے خدا ایسا جلال ظاہر کرے گا، ایسی امید تے خوشی تے روشنی تے شادمانی اے میری بہن، اے میرے پرا تینوں دے دے گا کہ تیری نیریاں والی رات مک جائے گی تے دوپہر دی طرح تیری زندگی چلو آ جائے گی۔ اور کیا لکھا یوحنا 8:12 میں؟ یسوع مسیح نے فرمایا میں دنیا کا نور ہوں۔ اور متی 5:16 اپنے شاگرداں نوں اودوں تے اج اونے کلیسیا نوں تانوں کیا ہے تسی دنیا دا نور ہو۔ یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے، سچائی دا سورج ہے، تے اسی او دے چاند تے ستارے ہیں۔ پتہ چاند دی اپنی کوئی لو نہیں ہوندی، کوئی روشنی نہیں ہوندی۔ چاند رات نو جڑی روشنی وکھاندا ہے نا، چاند او سورج کو لے کے زمین تے ظاہر کردا ہے۔ اسی طرح اسی کمزور ہاں، گناہگار ہاں، ساڈے اپنے اندر تے روشنی نہیں، پر جدوں پھر ساڈا رشتہ یسوع مسیح دے نال جڑدا ہے نا، تے جیڑی لو تے جیڑی روشنی تے جیڑا نور خداوند یسوع مسیح چے او ساڈی زندگیاں چ بھی آ جاندا ہے، تے پھر او ساڈے تو دنیا دے کھوئے ہوئے نیریاں چ پھسے ہوئے انساناں تے بھی ظاہر ہوندا ہے اور او بھی زندگی دا نور پا جاندے نے۔ آؤ پھر اپنے قدماں تے کھڑے ہو جائیے۔